الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال علیہ السلام۔ رمضان کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اسی طرح رمضان کے روزے کی بھی بہت فضیلت ہے، لیکن یہ شرائط کچھ شریعت نے بیان کی ہیں۔ اگر بندہ اس کے مطابق روزہ رکھے گا تو یقیناً وہ ساری فضیلتیں اللہ بندے کو ضرور عطا کرے گا جن کا اللہ رسول نے وعدہ کیا ہے، اور اگر ان شرائط کو نہ اپنائے تو یقین جانیے، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ نسخہ تجویز کرنے سے پہلے آپ کو پرہیز بتاتا ہے اور پھر اعلانیہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر پرہیز نہ کیتا تو بھائی دوائی نے اثر نہیں ہو کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ پرہیز لازم ہے۔ شریعت نے روزہ دے کر ساتھ پرہیز بھی بیان کیا ہے۔ جب تک وہ پرہیز نہ کیا جائے تو روزہ اثر انداز نہیں ہوتا زندگی میں، تو وہ بہت ضروری ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ ہے، اللہ کہتے ہیں روزہ میں نے فرض ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ تم میں آنا چاہیے روزے کے بعد، یعنی روزہ رکھ کر دلوں میں تقوی کا آنا یہ روزے کے لیے شرط ہے۔ اور اگر روزہ رکھ کر بندہ متقی نہیں بنا، بھائیو ایک مہینے کی بات نہیں ہے، ساری زندگی روزے رکھ لیں اور اگر تقویٰ نہ آئے تو پھر روزہ فائدہ نہیں دیتا۔ فائدہ تب ہوگا جب ہم متقی بنیں گے، تو ضروری ہے۔ ویسے روزہ کا جو لفظی معنی ہے نا، سام یا سوم، اس کا معنی ہے رک جانا۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ فجر سے لے کر تم نے مغرب تک کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، جمع کرنے سے رکنا ہے۔ وہ تو الحمدللہ ہمارے بھائی ڈیوٹی پوری دیتے ہیں، حالانکہ خلوت بھی ہوتی ہے، تنہائی بھی ہوتی ہے، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، بھئی اللہ نے منع کیا ہے، یہ سب عمل کر رہے ہیں۔ لیکن بھائیو ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ سام یصومو کا معنی رکنا، مطلب کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو روکو کہ ہاتھ کسی سے زیادتی نہ کریں، اپنی زبان کو روکو، زبان کسی سے زیادتی نہ کرے، غلط نہ بولے، اپنی آنکھوں کو روکو، آنکھیں غلط نہ دیکھیں، اپنے پاؤں کو روکو، پاؤں غلط طرف نہ چلیں۔ یعنی گویا روزہ رکھ رہا ہے، بھوک پیاس بڑھ رہا ہے 14 گھنٹے کی، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے لیکن آنکھیں آوارہ ہیں۔ اللہ کی قسم بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آنکھیں آوارہ ہیں، زبان آوارہ ہے، حرام ویسے ہی کھا رہا ہے، غلط بات ویسے ہی کر رہا ہے، تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ اور آپ کہیں گے شاید یہ میری بات ہے، میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 حدیثیں۔ پہلی حدیث آپ فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہوتا ہے جو بندے کو جہنم سے بچاتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی بندے نے روزہ رکھا ہو، فَلَا يَرْفُث، وہ شہوت والی بات نہیں کسی سے کر سکتا، کوئی ایسی بات جو جذبات کو ابھارے، ایسی گفتگو نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَجْهَلْ، جاہلیت کا کوئی جملہ اس کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَإِنِ امْرُؤٌ، اگر کوئی بندہ اس سے لڑ پڑتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، بھائیو یہ ہے روزہ۔ اگر ہم یہ شرائط پوری کر رہے ہیں تو پھر سارے ہی فائدے روزے کے ملیں گے۔ اگر کوئی لڑ پڑتا ہے، اِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَہُ، لڑ پڑا ہے، اس کو مار رہا ہے، او سابہُ، اس کو گالی دے رہا ہے، گندیاں گالی دیتا ہے، وہ پتہ کہ آگے سے کہتا ہے انی صائم، بھائی تم نے لڑنا ہے تو لڑو، گالی دینی ہے گالی دو، نہ میں نے گالی دینی ہے، نہ میں نے تم سے لڑنا ہے، کیوں؟ میں نے تو بھائی روزہ رکھا ہوا ہے، یہ ہے روزہ۔ اور اگر گالیاں دے رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، تو بھائی روزہ نہیں ہے، پھر بھوک پیاس ہے، روزہ نہیں ہے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو، یہ بھی صحیح حدیث ہے، رب صائم لیس لہم من صیامہ الا الظما، اور اس سے قبل صحیح البخاری کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا۔ بھائیو روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا، دکان پہ بیٹھا ہے، باجی اینے جی
تے شے آئی نہیں، اللہ دی قسمیں انہیں دی نہیں آئی، جھوٹ بول رہا ہے، کل پیسے لے جانا کل دے نہیں رہا، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے وعدے کر رہا ہے، جھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ نہ چھوڑے، والعمل بھی، اور غلط عمل بھی نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، فرمایا اللہ نو کوئی لوڑ نہیں تیرے بھکھیاں رہن دی تے تیرے پیاسیاں رہن دی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تیری بھوک پیاس کی۔ اور ایک آخری حدیث اس ضمن میں، محمد الرسول اللہ، پڑھیں ذرا درود تو پڑھو، پھر پڑھ لیں۔ ایسے کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج 100 مرتبہ درود پڑھ لیا؟ 2-4 بندے ہیں نا، 5 تھوڑے ہیں یار، سارے ہی روزوں میں درود تو زیادہ پڑھنا چاہیے، بھی اجر زیادہ ہے نا، تو ہزاروں میں پڑھیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ آئے گا اللہ کے پاس اور اللہ سے کہے گا یا اللہ میں روزے رکھتا رہا ہوں، میرے روزوں کا اجر، میرا ثواب۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے رب صائم لیس لہ من صیام الا الظما، جب نامہ اعمال دیکھے گا تو روزے کا ثواب نہیں لکھا ہوا، صرف لکھا ہوگا بھی یہ 14 گھنٹے بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، ثواب زیرو، ثواب زیرو لکھا ہوگا بھائیو، اجر زیرو ہے۔ سبب پتہ کیا ہے؟ صرف بھوکا پیاسا رہا ہے، اس نے اللہ کی مانی نہیں، روزہ رکھا تے فلم ویندا پیا ہے، ہاں وجہ ٹائم نہیں لنگن دیا، میں کہا چلو ٹائم لنگ جائے گا، 2.5-3 گھنٹے دی فلم، یہ بھی روزہ ہے؟ دوستوں میں گپ شپ بیٹھا، فلانا لانتی سیاسی، آج کل ماحول نا سیاسی، اور فلانا زانی یا سیاست دان، فلانا ڈاکو ہے، فلانا چور ہے، شیخ پورے میں بیٹھا ہے، فلانا ڈاکو ہے، وہ اپنے روزے کی فکر کر۔ اے جی کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، ابھی کون سی ہو رہی ہے؟ خدا را اپنی اعمال کی حفاظت کرے، روزے کی حفاظت کرے، بچائیں اپنے آپ کو۔ سیاسی وہ بسنگیاں ہوتی ہیں لیکن یہ مطلب تے نہیں۔ اب یقین جانے کل پرسوں ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی جی، پرسوں کفر اور اسلام کا مارکا ہوگا، استغفر اللہ، کربلا کا مارکا ہوگا پرسوں سینٹ میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا وہ جو انگلیاں لکھ رہی ہیں اللہ کو حساب نہیں دیں گی؟ جو باتیں کر رہے ہو اللہ تم سے پوچھے گا نہیں؟ خدا را چھوڑو ان کو اور اپنے روزوں کی حفاظت کرو، غلط بولنا نہیں، غلط کہنا نہیں، غلط دیکھنا نہیں، دل و دماغ میں غلط سوچنا نہیں، اور بھوک پیاس برداشت کرنی ہے۔ پھر ملے گا کیا؟ ایک روزہ جس نے اس طرح رکھ لیا، غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، تیری عمر 40 سال ہے نا، میرے نبی کہتے ہیں ایک روزہ رکھنے سے اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ ہمیں روزوں کو ان کی شرائط کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔